بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں مقامی انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے موجودہ حکومت کے بارے میں بات کی, تو ایک چیز ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے تھے وہ پختگی, سیاسی پختگی کہہ لیں یا اس جزو بتانا چاہے کہ اسے کام نہیں کر پایا, بڑھ کے زیادہ تھی اور کام کم تھا عملی طور پہ. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بھی ایسی چیزوں کو پسند کرے کہ جو بندے ایسے آئیں گے انہیں کو پسند کیا جائے گا, اور مستقبل میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ جو ان فیوچر کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات میں کون سی پارٹی کامیاب ہو کے آئے گی؟ عمران خان صاحب نے ان کو ایک سکوپ دیا تھا جب وہ کنٹینر پہ تھے کہ میں جو اسمبلی بنانے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے نوجوانوں کے اوپر ہوگی. وہ اسمبلی جو ہے اس کے اندر بالکل کوئی ایسے کرپٹ اور اس طرح کا مافیا نہیں ہوگا, اور نوجوان یہ چاہتا ہے, آج کا نوجوان, آج کے پاکستان کا نوجوان چاہتا ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتر چلے اور بالکل کرپشن سے پاک ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں. تو کیا ہوا, عمران خان صاحب نے جب کنٹینر سے پرائم منسٹر تک کا سفر طے کیا اور پرائم منسٹر بننے کے بعد وہی جو کرپٹ لوگ تھے جن کو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھا جی کہ یہ تو پنجاب کے بہت بڑے ڈاکو ہیں اور یہ فلاں کرپٹ ہیں, آج آپ دیکھ لیں ان کے پاس جو لوگ ہیں وہی سارے لوگ ہیں جو کہ کرپٹ اور کرپشن سے بھرے ہوئے تھے. اگر پرائم منسٹر چاہتے, جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا, جو لوگوں کے ساتھ ان کی باتیں تھیں, جو کنٹینر کے اوپر ان کی تقاریر تھیں, اگر اس پہ وہ پورا اترتے تو آج ملک ہمارا آگے جاتا. اب بات یہ ہے کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں, نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ آگے چاہے اور بہتر ہو اور ان کو روزگار ملے. آج کا نوجوان جو ہے جن کو پچھلے 3.5 سال سے جو لارا لگایا گیا ہوا تھا کہ جی آپ کو 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی, پاکستان کا نوجوان اتنا خوش, وہ پاگلوں کی طرح اس نے سارے کام چھوڑ دیے. اس نے کہا جی میں تو عمران خان صاحب کا دیوانہ ہوں, مجھے نوکری تو ملے گی. لیکن کیا ہوا کہ وہ شیخ رشید صاحب کی بات ہے, ہمارے جو ایکس وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کی بات ہے, وہ کہتا ہے میں تو پچھلے 50 سال سے نالا لئی بنا رہا ہوں, جب بنانے لگتا ہوں گورنمنٹ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, او بھائی اگر آپ اس کو فوکس آپ کا سٹارٹ میں ہو تو اگر آپ کا فوکس سٹارٹ میں ہو اور آپ بنانا چاہتے ہوں تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں. تو ایسے ہی جو آج پاکستان کا نوجوان ہے اس کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ ہوا ہے. ان کو آپ نے ایسے لارے لگائے ہیں کہ جی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ روڈوں کے اوپر آ گئے, انہوں نے عمران خان کے لیے اپنی جانیں دے دیں, وہ عمران خان کے لیے لڑتے ہیں, گلی اسٹریٹ محلوں میں جا کے لڑتے ہیں. آج وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی. اب وہ ایک غریب آدمی عمران خان کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اپنی بیٹیوں کو لے کر آ گیا کہ جی عمران خان کے جلسے میں جانا ہے, اپنی فیملی کو اٹھا کے لے کے آ گیا. کیوں لے کے آیا کہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کہا آپ صبر کر جائیں, 100 دن کے اندر ہم نے اپنا جو پلان دیا ہے, اس پلان کے بعد ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر دے رہے ہیں. ایسی بڑی بڑی باتیں کر دیں. وہ جو شخص تھا جو کسی بھی جماعت کے ساتھ اٹیچ تھا, وہ علاقے کی بزرگ شخصیت تھا یا جو بھی تھا, سفید داڑھی کے ساتھ, وہ کہتا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جاؤں, مجھے شاید گھر مل جائے, ان 50 لاکھ گھروں میں میرا بھی نام آ جائے. عوام تو یہ چاہتی ہے نا جی. عوام کو نہ تو کروڑ نوکریاں ملی, نہ وہ 50 لاکھ گھر ملے. عوام جو ہے اب اس کے وہ جو سارے وعدے ہیں, وہ ہر دن جب عمران خان صاحب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں یا ان کا کوئی جو منسٹر ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے, بالکل ایک ہی بات کرتے ہیں جیسے کہ شیشے کے اندر اتارنا اور اس کو ڈسپلے کر دینا. لوگ کہتے ہیں شاید پچھلی بات نہیں ٹھیک تھی, اگلی ٹھیک ہو جائے. اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ان کا ریسنٹ جو آخری جلسہ ہوا پرائم منسٹر صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں کیا, تو یہ جلسہ پورے پاکستان میں اس کی کمپین چل رہی, تمام ٹی وی چینلز کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب خود جو ہیں وہ مانسیرا اور باقی مختلف جگہ پہ جلسے کر رہے ہیں. ہر جلسے میں ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ 27 کے جلسے میں آئیں, 27 کو پاکستان تبدیل ہونے جا رہا ہے. 27 تاریخ کا جو ہنسا ہے پاکستان کے لیے, ایسا سرپرائز میں دوں گا. یہ 27 کا ہنسا پاکستان کے لیے اتنا خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, میں ملک کو کیا جادو کی چراغ کرنے جا رہا ہوں. اور وہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے تو نہیں, خیر 10 لاکھ 1 ملین کی بات کی تھی, اور اس میں بھی کوئی 10-12 ہزار 20 ہزار لوگ چلیں میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آ گئے. تو عمران خان صاحب وہاں سارے کے سارے لوگ, بلکہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہوں, اتنی مزے کی بات ہے کہ مجھے ایک سیاست سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ مجھے مل گئے. تو انہوں نے کہا جی یہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں نے نا کبھی کسی سیاسی کی تقریر نہیں سنی, اور ٹی وی پہ میں نے دیکھا جب عمران خان نے کہا نا 27 تاریخ کو ملک چینج ہونے جا رہا ہے, کہتے 1 گھنٹہ پورا میں بیٹھا ٹی وی کے آگے اور سن رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کچھ ایسا سرپرائز دیں گے جس سے ایک دم سے ملک چینج ہو جائے گا.
کہتا ہے 1 گھنٹہ تقریر سننے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے نا اچانک کہا سنے میری قوم سنے میں ابھی، ہم نے کہا جی سرپرائز آنے لگا، کہتے ہیں ابھی میں سیریس بات کرنے لگا. تو کہتے ہیں جس ملک کا پرائم منسٹر 1 گھنٹہ تقریر کرتا رہتا ہے وہ سیریس نہیں ہوتی، اور 1 گھنٹے بعد ان کی بات سیریس ہوتی ہے تو وہ کیا ملک کو آگے لے کے جائیں. تو ملک کو جتنا بھی انہوں نے اس طرح لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دے کر اور شیشے میں اتار کے کھڑا کر کے رکھا ہے اپنے ساتھ، اب جو ہے عوام کو سمجھ آ گئی ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ آگے آنے والی گورنمنٹ کنٹینیو کریں گے. ملک صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سارا سلسلہ چلا، آپ غریب عوام کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں گھی کی قیمت ہے، لوگوں کو تو آلو پیاز چاہیے، گھی چاہیے نا زندہ رہنے کی. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ میں گھی یا آلو پیاز کی قیمت کے لیے نہیں آیا تو 99% لوگوں کا جو ضرورت ہے وہ گھی پیاز ہی ہے، انہیں زندہ رہنے کے لیے سوچنا ہے کر کے. تو اس میں تھوڑا سا بتائیے کیا وجہ، جو لوگ لے کر آئے کیا ان کی وہ پرابلمس تھی یا کیا وجہ کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے، یا کوئی تیسری قوت واقعی موجود ہے جن کو لے کر آئی جسے کامیاب کروایا، اور یہ کچھ جیسا آپ بتا رہے ہیں 100 دن کے اندر ہوگا، پھر فلاں وقت گزرتا رہا، دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے، کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب خود کمزور تھے، ان کو لانے والے کمزور تھے، ان کو جو ڈیلیور نہیں ہو پایا، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں جی کمزور تو کوئی شخص نہیں ہوتا، لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ سیٹ سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کہیں شہر یا کسی محلے کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے سامنے نا ایک مداری ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک ڈگڈگی جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور وہ گھما کر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، اور کہتا ہے کہ جی آپ میری بات سنیں، میرے پاس جو چیز ہے ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ایسی چیز ہے زندگی میں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو جو بیچارہ گھر سے نکلا ہوتا ہے، آٹا چینی گھی دال، اس کی بیگم نے، اس کی ماں نے بچے کو بھیجا جاؤ لے کے، وہ مداری کے شو میں کھڑا ہوتا ہے. اور مداری کا کمال کیا ہے؟ مداری کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کا شو چلتا رہے اور کوئی بندہ جائے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہر پوائنٹ کے اوپر جو اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہر پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو کہتا ہے آپ نے کھڑے رہنا ہے. اس پٹاری کے اندر جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نا، یہ وہ شیش ناگ ہے جس کی آنکھیں دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ کو پوری دنیا گھما کے لے آئے گا. اس طرح کی باتیں مداری کر رہا ہوتا ہے، پھر ساتھ میں ڈگڈگی بجاتا ہے، پھر اس پٹاری کو سائڈ پہ رکھ دے، دکھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی پٹاری کی وجہ سے سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایسے ہی ایک اس مداری کی طرح پٹاری لگاتے ہیں. پٹاری لگا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہی پٹاری لگا کر ڈگڈگی بجا کہتے ہیں 50 لاکھ گھر دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ سارا کام کرنے کے بعد جب یہ نہیں دے پاتے تو پھر ایک اور چیز لے کے آ جاتے ہیں سامنے. اب لوگ کہتے ہیں شاید یار اس پٹاری میں سے کچھ نہیں نکلا، یہ دوسرا کپڑا دکھا رہا ہے، اس کے نیچے کچھ خاص بات ہے، تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں. صحیح. وہ پھر انتظار کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس وہ کھڑے ہیں، جو وہ مداری والا جو سسٹم ہے جس کے پاس وہ کھڑے ہیں، وہ تو اچانک میڈیا پر آ کر اور ٹی وی پر آ کر خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے آلو پیاز کی قیمت کو تو نہیں ٹھیک کرنا، میں نے آلو پیاز کی قیمت کو تو نہیں کم کرنا. بھائی اگر ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس نے اگر اپنے ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا، اس نے اگر اپنے ملک کے اندر میگا پروجیکٹ نہیں لگانے، اس نے اگر اپنے ملک کے اندر کوئی انڈسٹری کو فعال نہیں کرنا، تو اس کو وزیر اعظم ویسے ہی نہیں رہنا چاہیے. وہ تو عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ دھوکہ جو ہے عوام کے ساتھ سٹل چل رہا ہے. اب عوام کو ایک اور کام کے پیچھے لگا دیا پرائم منسٹر صاحب نے، جو کہ اتنا ڈینجرس کام ہے. میں کہتا ہوں ملک پاکستان کے لیے اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا اور وہ کہتا میری جان جاتی ہے جائے لیکن ملک پاکستان کے اوپر حرف نہ آئے، لیکن اس ہمارے پرائم منسٹر نے پتہ نہیں کیا اس کو اتنی کرسی سے اس کو لالچ ہے اور کیا بات ہے کہ جو اپنی یہ سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتا. اس سیٹ کے پیچھے اس نے اپنے ملک کا آئین توڑ دیا. اس سیٹ کے پیچھے اس نے ایک جو ہے وہ جعلی خط اٹھا کر پورے ہوا میں لہرا دیا کہ جی یہ ہمیں دھمکیاں ملی، یہ جو ہے نا بیرونی اور اندرونی سازشیں جو ہیں وہ میرے خلاف آ رہی. دیکھیں یہ اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے جھوٹ بول رہا ہے. اب ہر جھوٹ کے بعد جھوٹ، ہر جھوٹ کے بعد جھوٹ، اور ایک نئی چیز لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت ہے، آپ کے پاس گورنمنٹ ہے اور آپ اس کو کسی طرح بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ کے جو وہ ہیں لیگل کے جو لوگ ہیں، لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو آج حلیم خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا، اس نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں کہ جی وہ غردار ہیں امریکہ کے، وہ جو سفیر ہیں فلانے، وہ تو میں آپ کے گھر میں ملا تھا ان کو، آپ مل کیوں رہے تھے ان کو؟
ٹھیک ہے, 7 تاریخ کو خط آ رہا ہے, 16 تاریخ کو جناب اس کا تھینک یو بول رہے ہیں, اس کے ساتھ تصویریں بن رہی ہیں, اور یہ ساری چیزیں تو اب عوام تو بیوقوف نہیں ہے. اب پھر یہ ایک نئی ڈگڈگی اٹھا کر وہ لوگوں کو پیچھے لگا لیا کہ جی ہم جو ہے نا وہ پاسدار ہیں, یہ سارے غردار ہیں, میں بالکل ایک مومن ہوں, ٹھیک ہوں. او بھائی آپ تو کہتے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تاریخ جمع کروائے عدم اعتماد کی, میں تو شکر کروں گا میں جاؤں. اب وہ جمع ہو گئی, پھر اس سے آپ بھاگ گئے, اور بھاگنے کے بعد پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جی اسمبلیاں تحلیل کر دی, اور ساتھ میں کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. او بھائی سازش ہو رہی ہے تو کیا سازش ہو رہی تھی؟ کہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی تھی. تو اگر آپ کا عدم اعتماد آتا ہے تو ملک تو نہیں ٹوٹ رہا, ایک تو وزیر اعظم صرف چینج ہو رہا ہے, فیس چینج ہو رہا ہے. آپ نے تو پورا ملک توڑ دیا, آپ نے تو پوری اسمبلیاں توڑ دی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب عوام کو نیا چورن جو ہے وہ کون سا بیچے گا. ٹھیک ہے, کیا آپ توقع رکھتے ہیں کبھی بھی چورن بیچا جائے گا؟ دیکھیں جی, جہاں پر یہ جو مفلسی اور غربت ہے نا جی, یہ انسان کو چورن خریدنے پہ مجبور کر دیتی ہے. لیکن اب تو عوام کی بھی تھوڑا سا جو امیدیں تھیں اور جو آسا تھا اس نام کے ساتھ وہ تو ٹوٹ چکا ہے. مجھے بتائیں پاکستان کا آئندہ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس سیاسی جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم میں مین کا وہ آئے گی, اکثریت کے ساتھ آئے گی؟ دیکھیں جی, اگر آپ انالیسس کریں تھوڑا سا, اگر آپ پیچھے جائیں, جب سے پاکستان بننا ہے, پاکستان بننے سے اب تک جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار آئی ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو کام کیا ہے, اگر میں اپنی پارٹی کی بات اس لیے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا جانتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ملک کو سنوارا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان کو سنبھالا ہے, پورے پاکستان کے اندر روڈوں کے جال بچھا دیے ہیں. آج آپ دیکھیں سی پیک جیسا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب لے کر آئے اور ملک کے اندر چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر جو میٹرو ہے وہ کس دور حکومت کے اندر آئیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر جو موٹر ویز ہیں جو ایک دوسرے شہر کو جوڑتی ہیں وہ کس دور حکومت کے اندر آئیں. وہ ساری کی ساری پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر آئی ہیں, اور ملک کو بنانے کی پوری کوشش کی ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے. آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آمد ہے وہ کون سے ملک کی ہے, کون سی پارٹی کی ہے, کون سی پارٹی اب آگے آئے گی, تو اب عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ ایک ہی وہ پارٹی ہے جو ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے, جو ملک کی ترقی کے راہ پر ملک کو گامزن کر سکتی ہے. وہ جو پارٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو بجلی اور یہ جو سوئی گیس ہے ان کے بلز کو کنٹرول کیا گیا, لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت کو استحکام ملا ہماری گورنمنٹ کے اندر. تو آج یہ عمران خان صاحب دو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے $1 جو ہے وہ بڑھ جائے, $1 اوپر چلا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ملک کا وزیر اعظم وہ چور ہے. تو یہاں تو ہمارے دور میں جب ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے جب یہ گورنمنٹ دی تھی تو $116 کا ڈالر تھا, آج $182 $185 پہ پہنچ گیا. $1 نہیں بڑھا, یہ تو چور در چور ہو گئے. اب دیکھیں نا, 116 تھا 117 ہو جاتا, میں کہتا ٹھیک ہے جی خان صاحب نے کنٹرول کر لیا. وہ خان صاحب نے کیا کنٹرول کیا ہے بھائی؟ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے 3.5 سال کا جو دوار تھا, خان صاحب نے عمران خان صاحب نے اس 3.5 سال دور کے اندر کہا کہ میں ملک کو بہتر کر رہا ہوں. اب مجھے تو وہ بہتری نظر نہیں آئی, ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو نظر آ گئی ہو. مجھے اور میں نے جو دیکھا مجھے تو بالکل اس طرح کی جو بہتری ہے وہ نظر نہیں آئی. وہ کیوں نظر نہیں آئی؟ نہ تو پورے ملک کے اندر 3.5 سالوں میں کوئی میگا پروجیکٹ لگا, صرف باتوں کی حد تک یہ ساری چیزیں تھیں, اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز عوام کے لیے نہیں لے کر آئی گئی کہ جی آپ یہ سمجھے کہ اس سے عوام کو فائدہ ہوا. نہ ہی آپ مہنگائی کنٹرول کر سکے, نہ ہی آپ ڈالر کو روک سکے. اور جو آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان سے نا ریکارڈ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, کلیکٹ بھی آپ نے پورا ٹیکس کر لیا, آپ کہتے ہیں یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے. قرضے جو ہیں وہ ہم سے آپ کے ڈبل ہو گئے, قرضے بھی آپ نے اسی طرح لیے, ٹیکس بھی آپ نے ہم سے زیادہ ریکور کر لیا, آپ نے لے لیا, اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل کر دی. آپ اگر چینی 52 روپیز کلو تھی, کے جی تھی, آج وہ 130 روپے ہے, آلموسٹ ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی. پیٹرول جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل کے اوپر چلا گیا. ڈالر جو ہے وہ مہنگا. یہ سارے پیسے جو ہیں یہ اگر اس کا سکیچ کھینچے تو یہ کہاں گئے, یہ کون لے گیا؟ اور نہ یہ عوام کو ملے.
نہ عوام کو کوئی ریلیف ملا، نہ عوام کو کوئی ان کی وعدہ کا پارسائی ہوئی، نہ ان کو کوئی گھر ملے، نہ ان کو کوئی نوکریاں ملی. ملک جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ گھبرائیں نہ. میں اب اس ملک کو بہت آگے لے کے جا رہا ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے ملک کو کیسے آگے لے کے صرف اور صرف وہ لے کے جا رہے تھے اپنا جو ہماری جو خاتون اول ہیں، بابی جو ہیں، ان کی جو دوست ہیں فرا بی بی، اس کو آگے لے کے جا رہے تھے. اس نے بڑی علیم خان صاحب کے بقول کے بڑی کرپشن کی ہے اور وہ ملک سے بھی بھاگ گئی. اور جیسے علیم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر 2-4 بیوروکریٹس پکڑے جائیں تو بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی ملک کے اندر ہوا کیا ہے. چلیں میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کرپشن کہاں پہ ہوئی اور کیسے ہوئی، لیکن مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ جب چینی ڈبل ریٹ پہ چلی گئی، جب بیچارے غریب آدمی جو ہیں آلو اگر 10 روپے کلو لیتے تھے آج وہ 40 روپے ہو گئے ہیں. اگر وہ گھی کا تھیلا جو گھی کا جو وہ بیگ ہے وہ اگر 500 کا لیتے تھے وہ اگر 1000 کا ہو گیا ہے. اگر اسی طرح آٹے کا تھیلا وہ بھی مہنگا ہو گیا. یہ بھی ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں. اور ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے انہوں نے بہتر کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے قرضہ نہ لیا. مطلب کوئی قرضہ نہیں لیا. وہ بندہ یہ کہے جی کہ یہ سارے پیسے جو بوجھ عوام پہ آیا تو میں نے تو 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا، اس لیے ملک کو ہے نا وہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے عوام کو، لیکن قرضہ بھی ڈبل ہو گیا. اچھا چلے میں کہتا ہوں شاید اس بات کو بھی چھوڑ دیں، قرضہ بھی لے لیا تو وہ کم سے کم ڈالر کو روک لیتے کہ ڈالر جو ہے اب رونا کیا روتے ہیں جو منسٹرز ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ایکس پرائم منسٹر صاحب ہیں، رونا کیا روتے ہیں؟ وہ یہ روتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ پوری دنیا میں نا اس کی لہر آئی ہے، پوری دنیا میں اس کی مہنگائی ہے. او بھائی آپ نا عوام کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہاں اگر آپ لندن کی بات کرتے ہیں، آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، انگلینڈ میں جی مہنگائی آ گئی، لوگوں کے وہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی. بھائی وہاں پر ایک ڈرائیور کی پے دیکھیں، آپ ویجز دیکھیں پر اور کتنی مل رہی ہیں، ٹھیک ہے اس کو پاکستان سے کمپیئر کریں نا. بالکل آپ وہ بات نہیں کرتے، وہ والی ساری مہنگائی جو ہے وہ اٹھا کے آپ غریب. اس پوری دور حکومت کے اندر 3.5 سال کا جو عرصہ انہوں نے گزارا ہے، یہ 4 سال کا عرصہ جو 3.25 سال کا، اس پورے عرصے کے اندر صرف اور صرف عوام کے اوپر پریشر آیا، عوام کے اوپر لوڈ آیا. آج وہ جو جنونی تھے جو عمران خان صاحب کے لیے لڑتے تھے اور کنٹینرز کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جس دن ہمارا عدم اعتماد پیش ہونا تھا پورے پاکستان میں کال دی تھی کہ جی آپ ڈی چوک کے باہر آئیں. تو آپ اگر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر یہ خبر اٹھا کر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کو 300-400 لوگوں کے سے زیادہ لوگ تھے. اب آپ چورن جو ہے وہ کسی اور طرح کی ٹوپی پہن کے جو ابھی آپ نے لوگوں کو اکسانا شروع کیا ہے، نوجوان نسل پھر سوچتی ہے شاید یہ والی بات وہ درست کر رہا ہے کہ جی میرے ساتھ تو غداری ہو گئی، یہ تو آئین جو تھا، یہ سارے لوگ جو ہیں چور ڈکیت ہیں، یہ جناب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں اکیلا ہوں اور میں ملک کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ خط آ گیا، خط کی وجہ سے جو ہے نا جی یہ سارا خراب ہو گیا. نہیں تو کل صبح جو ہے نا جی میں نے ملک کے اندر دودھ کی نہریں لگا دیں گے. نواز شریف صاحب نے شروع دن سے یہ ایک بات کی تھی کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. نواز شریف صاحب اس بات پہ ایگری نہیں تھے کہ یہ پی ڈی ایم بنے اور اس کی اسی طرح کا احتجاج ہو اور عدم اعتماد ہو. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ 5 سال پورے کرے اور 5 سال کے بعد یہ اور اس کے جو منسٹرز ہیں وہ عوام کے پاس جائیں گے تو پھر عوام ان سے پوچھے گی کہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا. اب تو یہ اس کو بہانہ ملتا ہے. ابھی میں اس دن پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ دیکھ رہا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نا ابھی سے ایڈوانس کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ابھی یہ دیکھیں میرے خلاف عدم اعتماد آ گیا ہے، ابھی ان چوروں ڈکیتوں نے نا ایک نئی بات کرنی ہے، انہوں نے کہنا ہے عمران خان نے کرپشن کیا. آپ نے ان کی بات پہ وہ نہیں کرنا، توجہ نہیں دینی. انہوں نے کہنا ہے یہ میم فرا کا بھی نام لیا انہوں نے کہنا ہے جی یہ عمران خان صاحب کی وائف کی جو دوست ہیں وہ جو میم فرا ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس نے بھی کرپشن کی ہے، فلاں نے بھی کرپشن. ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ عوام سے وہ بات کر رہے تھے، یہ ٹی وی کے اوپر چلا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے بھی وہاں سے سنا ہے. میں نے کہا دیکھیں پہلے انڈیکیٹ کر رہے ہیں، نوجوانوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ جی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میرے ساتھ یہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں پورے پاکستان کو بہتر لے کے جا رہا ہوں آگے اور اس کو آگے لے کے جاؤں گا. اور پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ مذہبی کارڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ ہر وقت آرام سے تسبیح گھما کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں مذہبی کارڈ کھیل لیتے ہیں. اور عوام جو بولی بالی ہے وہ کہتی ہے جی یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ بنائیں. اور امر بالمعروف کے نام سے انہوں نے وہاں پہ جلسہ رکھا. اس کے اندر یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے، آپ نے میڈیا نے دیکھا
ایسا ریاست مدینہ ہے جناب کہ جی ایسی آپ کی حکومت ہے, ایسی آپ کی پالیسیز ہیں, ایسا آپ کی مینجمنٹ ہے کہ وہاں پر مغرب کے وقت فجر کی اذان جو ہے وہ آپ سنا دیتے ہیں لوگوں کو, اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, وہاں پر سنگر آ کے گانے گا رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, یا پھر میرے وہ جو جنونی بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ ایک بات کرے تو پھر تو سمجھ آتی ہے. اب وہ ہر دن نئی بات کر لیتا ہے, ایک دن کہتا ہے جناب میں ریاست مدینہ بناؤں گا, دوسرے دن سٹیج کے اوپر وہ اٹھا کے لے آتا ہے سنگرز کو. چلیں میں بات کرتا ہوں کہ اگر باقی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا باقی جو پارٹیز ہیں وہ اپنے ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر, اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو تو نہ بات کرنا وہ لگتا ہے اسٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, مجھے کوئی کر کے بلاتے ہیں آپ 5 سیکنڈ کے اندر نا تھوڑا سا کچھ شخصیات کا نام کا موازنہ بتا دیے, آپ کے بارے میں اپنے ویوز بتا دیجیے گا. میاں نواز شریف صاحب مستقبل کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب پہلے سے خدمت کر رہے ہیں, اور وہ ان کا خدمت کا جو مشن ہے وہ خدمت کا مشن جو ہے وہ ان کا جاری رہے گا. باقی وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب کا دیکھیں لا اور قانون کے مطابق جو چیز ہوگی اس کو فالو کیا جائے گا. اگر قانون ان کو اجازت دے گا تو وہ ضرور پرائم منسٹر آئیں گے. دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر ان ہیں, آج وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, تو وہ بھی سیاست کی جو خدمت ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ رکے گی. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گراؤنڈ میں موجود ہیں, وہ بھی اس پی ڈی ایم کے اس کے اندر تھے, تو آصف زرداری صاحب سیاست کے اندر کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. بلاول بھٹو زرداری, بلاول بھٹو صاحب تو اب نئی جنریشن ہیں, ان کو اپنی ماں کی وجہ سے ایک بڑا مقام ملا ہوا ہے, اپنے نانا کی وجہ سے ایک بڑا مقام ملا ہوا ہے. تو مریم بی بی جو ہیں ان کی میں کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے جس طرح یہ مقدمہ لڑا ووٹ کو عزت دو, یہ پاکستان کے اندر انہوں نے ہر جگہ اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ کمپین کو آگے لے کر گئیں, تو وہ ایک اچھی سیاستدان ہیں. اور سمجھتی حمزہ شہباز صاحب تو بہت ہی کمپیٹنٹ بندے ہیں, آپ نے جوڑ کے سوال کیے ہیں, وہ بہت ہی کمپیٹنٹ بندے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کی ٹیم کا حصہ بن کے, آپ کو آج بھی اگر جا کر آپ دیکھیں پورے پنجاب کے اندر تو ان کے کام نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں اسپیچ کی حد تک, اگر ان کو تقریر کے لیے رکھا جائے تو بہت خوبصورت تقریر کرتے ہیں, اور ان کی تقریر سے متاثر ہو کر کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ملک کی سلامتی کے لیے, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مذہبی جماعت ہے اور وہ سیاست کے اندر بالکل ان ہے, اور وہ بھی اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب محترم جماعت اسلامی, میں تو اکثر ان کو جب ہماری بات ہوتی ہے, امیر ہیں وہ جماعت اسلامی کے, میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اپنا سیاسی ونگ بنا لے تو میں کہتا ہوں پاکستان کی مضبوط ترین جماعت بن سکتی ہے, لیکن وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ان کا ایک کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت کے اندر. چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کی حد تک بڑا اچھا رول ادا کرتے ہیں, جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, اور جوڑ توڑ کر کے کامیاب نہیں ہوتے جوڑ توڑ کے باوجود. دیکھیں جب آپ جوڑ ٹھیک نہیں لگاتے تو آپ مقام پہ پہنچ نہیں سکتے. بڑی اچھی بات کہ آخر میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شکریہ. میں ناظرین کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے. آپ نے صرف نعرے نہیں دیکھنے, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پچھلا 75 سالہ ہمارا جو دوار ہے اس کے اندر بہت ساری پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سرگرم ہوئی ہیں. کس پارٹی نے ملک کے لیے کام کیا ہے, کس پارٹی نے ملک کو آگے لے کر گئی ہے, اور کس پارٹی نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے, آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے. باقی میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ پاکستان ہم سب کا ہے, پاکستان زندہ باد. ناظرین آج کی ملاقات میں ملک مہربان جو راولپنڈی اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہے, اور نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پاکستان میں ان کا ایک بہت اچھا نام ہے سیاسی حوالے سے. ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, ان کی سماجی, سیاسی, فلاحی ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جسے آپ نے سنا اور آپ مستفید بھی ہوئے. اگلی ملاقات کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی ملاقات آپ سے ہوتی ہے نئی شخصیت کے ساتھ, نئے خیالات کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.